ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں، ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں، یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں، تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں.
یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور ساری نیند کی کمی، اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا، اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے۔
اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. اس عمل کو ضرور کیجیے گا اور زندگی کی ترتیب بنا لے. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دیں، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت ایک دعاؤں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا. سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل ہی میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے. کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پر دادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی اس میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھے جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے. یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے،
اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کی آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شاخ کو توڑا، اس کو 2 حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، وہ سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی۔ کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے۔ اچھا اس کے بعد وہ صاحب پھر جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا، اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا اب یہ پانی لگایا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے، تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے اتنے نہیں پڑے اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑھا اتنا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے، گمان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں۔ خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا، وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ کو اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تھے سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں۔ یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے، کیا مجھے پاگل بنا رہا ہے؟ خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں۔ وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا۔ ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا
एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थीं, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप। कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गह गा इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की परवाज तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएंगे। ये छोटा सा अमल है या लतीफ या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। नाज़रीन